کلاس شروع کرتے ہیں، پھر شریف پڑھیں پھر کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ إنك حميد مجيد. مجید۔ اللہم بارک علی محمد اللهم بارك اللہم بارک لنا محمد وعلی آل محمد وعلى وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم كما كما باركت باركت على إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلى وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ إنك حميد مجيد. مجيد۔ رب یسر ربي يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح يا فتاح رب زدنی علما ربي زدني علما رب زدنی علما ربي زدني علما رب زدنی علما ربي زدني علما. جی الحمدللہ، جیسے کہ سنت کلاس ہے اپنی، تو آپ لوگ بتائیں آپ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ابھی تک ہم نے جتنی بھی سنتیں سیکھی ہیں کوشش کر رہے ہیں سبھی؟ جی جی بتائیے کن کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں نا سبھی؟ جی صدف صاحبہ موجود ہیں؟ صدف ثنا السلام جی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی، بریک ہو رہی ہے اب۔ جی موجود ہیں۔ اچھا ثنا موجود السلام ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ لوگ بھی کافی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں آپ کہ کیا فائدے ہو رہے ہیں ہم کو، یا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ، جو سیکھی ہیں تو ان میں سے سب پر تو نہیں، لیکن کچھ کچھ پر ہو رہا ہے الحمدللہ عمل، اور بہت کر فائدہ رہے بھی ہو رہا ہے اور ثواب جی بھی مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی جی بالکل جیسے کہ کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، جی بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، غسل کی، جی وضو ہاں کی، ہاں، تو جیسے سبھی چھت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سبھی ماشاء اللہ؟ جی 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 ہاں اونچائی پہ دیکھیے چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے ہیں، جی اترتے ہیں تو سبحان اللہ، اور سیدھے راستے چل رہے ہیں تو الحمدللہ، گھر جی سے باہر جانے کی۔ جی دیکھیے بس یہی ہے نا جو ہم سنتیں سیکھ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں عمل میں لانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ تو جی دیکھیے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ جب آپ ہے نا سنتوں پر عمل کرنے لگیں گے نا، تو آپ کا خود دل میں ایک عجیب سا سکون آپ کو خود بخود محسوس ہوگا۔ جب ہم سنتوں جی پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل کو عجیب سا سکون خود بخود محسوس ہوتا ہے، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اس میں ہم خود بخود لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔
है ना, महसूस होता होगा। देखिए जी, जब हम सुन्नतों पे अमल करते हैं ना तो हमारा दिल खुद ब खुद में, हमारे दिल में एक सुकून सा हमें महसूस होता है, और जब हम इबादत करते हैं तो उसमें भी हमें लज्जत महसूस होती है ना? और हमारा दिल ऐसा लगता है खुद ब खुद नर्म होता चला जा रहा है ना? और हम कोशिश करते हैं कि हम गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और हमारा खुद ब खुद दिल ऐसा होगा कि हम नेक अमल करने के लिए हम पहल करेंगे और उसमें रग़बत पाने की कोशिश करेंगे। होता है ना, ऐसा हो रहा है? जी, और सुकून भी मिलता है। जी, सबसे तो पहले तो ऐसा इंशाल्लाह लगता है जैसे कि कैसे याद करेंगे और कैसे याद होगा, कैसे अमल करेंगे, लेकिन जब करने लगे ना तो आसान लगने लगा फिर। जी, माशाल्लाह। और खुद ब खुद फिर है ना दिल चाहने लगता है कि हम एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, खुद ब खुद हमारा आज दिल तो उस तरफ माइल होने लगता है ना? हो रहा है ना ऐसा? जी अस्सलाम वालेकुम। आज तो हमने तलवीना भी बना लिया। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है ना? तो अल्लाह इसको जी खाना भी सुन्नत है, और इसमें माशाल्लाह कितने सारे फ़ायदे हैं ना इसके। जी बना भी माशाल्लाह अच्छा अच्छा लगा, सबको पसंद आया। अच्छा लगता हाँ, है जी। जी जी। तो बस अपनी यही छोटी-छोटी सी कोशिश है इंशाल्लाह कि अपन, देखिए काम तो अपन को करना ही है, लेकिन बस इन्हीं कामों को अगर अपन सुन्नत तरीके से करने लगेंगे ना तो इंशाल्लाह अपने अंदर इतनी तब्दीलियाँ आएँगी, अपन खुद महसूस करेंगे। अपना दिल अपन को खुद ब खुद नर्म महसूस होने लगेगा, और है ना ऐसा लगेगा कि गुनाहों से अपन बचें। जैसे अपन अगर टीवी देख रहे हैं या गाने सुनते थे पहले, तो अब अपना खुद उस तरफ से दिल हटेगा, और अपन को ये चीज़ें बुरी लगने लगेंगी खुद ब खुद। अल्लाह का शुक्र है, मैं सुकून, भी ज़हनी सुकून मिलने लगा, ज़हनी सुकून। बहुत सुकून मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो बहुत गाने सुनते थे पहले। जी जी। तो इंशाल्लाह ये सुन्नतों पे अमल करने के फ़ायदे हैं ना, तो इंशाल्लाह अपन और ज़्यादा, देखिए अपन छोटी-छोटी सुन्नतों पे अमल करेंगे ना तो अल्लाह ताला अपन को खुद बड़ी-बड़ी सुन्नतों पे अमल करने की हिदायत देंगे। बस अपन पहल तो करें, कोशिश तो करें, है ना? जी तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अपना अखलाक खुद ब खुद, अपने अखलाक में आजिज़ी आने लगेगी, है ना? आजिज़ी और नरमी पैदा होने लगती है अगर अपन सुन्नतों पे अमल करते हैं तो। जी, तो इंशाल्लाह यही कोशिश है अपनी कि अपन रोज़मर्रा अपन जो भी काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अपन उस काम को सुन्नत तरीक़े से करने की कोशिश करें, है ना? जी, इंशाल्लाह आज इसी तरह अपन जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसमें जो अपन सुन्नतें अब अमल में ला रहे हैं तो इंशाल्लाह आज उसी पे अपन बात करेंगे, है ना? हुँ। देखिए जैसे है ना सुन्नत पर अमल करना क्या है? हदीस पाक का मफ़हूम बता रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, है ना? यानी उस पर अमल किया। सुन्नत के मायने होते हैं तरीक़ा, है ना? तो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की यानी उस पर अमल किया तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, है ना? वो मेरे साथ जन्नत में साथी होगा। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना? काम हमें करना ही है, लेकिन उन कामों को अगर हम सुन्नत तरीके से कर लें तो क्या बात है ना? इसी तरह दुआ करना इबादत है ना? दुआ करना क्या है? इबादत भी है और सुन्नत भी है ना? तो हम दुआ करते वक़्त हम कोशिश करें, देखिए कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मुझसे दुआ माँगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। तो इसी तरह हदीस पाक का मफ़हूम अच्छा बता तो मुझे दुआ मांगना नहीं आती, कैसे मांगे? दुआ की जो काम है ना वो आते ही नहीं है। बस दुआएं पढ़ी है ना, दरूद शरीफ पढ़ी, देखिए रब्बना आतीना पढ़ा और कुछ दुआ बस। तो दिल से माँगी जाती है ना? आपके दिल में जो भी है, आप अल्लाह से बातें कर रही हैं, तो आपके जी दिल में जो भी है आप अल्लाह से माँगिए, है ना? दुआ को अपन सीखते थोड़ी हैं, दुआ तो अपने दिल से निकलती है। अपन को किस अच्छा जी। अरबी अरबी में जो दुआएँ हैं माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा तर्जुमा है, अगर आपको नहीं आती तो आप वो भी पढ़ सकती हैं, तो उसका तर्जुमा जो होगा तो वो अपन अपने लिए दुआ माँग रहे हैं अल्लाह ताला से। लेकिन हम्म अपने जो जज़्बात हैं, अपनी जो दिल की बात है, वो अपन अल्लाह से करेंगे तो वही तो अपनी दुआ है ना। नमाज़ में जो अपन दुआ माँगते हैं, तो अपन को जो चाहिए या अपनी जो भी परेशानी है, तो वो अपन अल्लाह के सामने पेश करें, वही दुआ जी है अपनी। जी। क्या कहा गया है दुआ को? अद्दुआउ हुवल इबादती, दुआ ही इबादत है ना? आप इबादत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दुआ ही इबादत है। जी तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ते में
کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اپنے لیے، سب کے لیے. دیکھیے ہر ایک کا حق ہے ہمارے اوپر ہے نا دعا کا بھی. ہم اپنے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، مطلب ہر ایک کے لیے اپنا اپنا حق ہے دعا کرنے کا ہے نا. تو جی کوشش کریں کہ سب کے لیے، سب کے حق میں اچھی دعا مانگیں ہے نا. جی اسی طرح میزبان کو دعا دینا یہ بھی ایک سنت ہے نا. میزبان کیا ہوا، جیسے اپن کسی نے اپنی دعوت کی ہے، اپن اس کے جی یہاں دعوت میں گئے تو اپن اس کو دعا دیں گے، تو وہ بھی ایک سنت ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کو ہم دعا دیں تو ایک سنت ہم سے یہ بھی ادا ہوگی انشاءاللہ ہے نا. جی دیکھیے اس میں بھی جی ایک چھوٹی سی حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت جی عبداللہ بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. دعا بھی یہ اپن نے کھانا کھانے کی سنتوں میں دعا یاد کی تھی نا میزبان کو دعا دینے کی، اللہم بارک لہم. یاد ہے کسی کو؟ جو پرانے ہیں انہیں ہونا چاہیے یاد. یہ والی دعا بھی یاد کرائی تھی کلاس میں، یاد ہے یہ کسی والی کو؟ بات کو ریویژن نہیں کرا نا، بہت دن سے تو نکل رہا دماغ سے ہٹ گئی. ہاں دیکھیے ریویژن کرنا، اگر ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ عمل میں لانے لگیں گے نا تو پھر ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہے نا. تو کوشش کریں کہ بس ہم سنتوں کو یاد کر کر کے کہ ہم سے کوئی سی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ عمل میں لاتے رہیں گے تو پھر بھولیں گے بھی نہیں انہیں. اسی طرح جیسے ہم نماز کے بعد دعا پڑھنا ہے نا، جی ہر فرض نماز کے بعد. ہاں کیا ہے دعا یاد ہے کسی کو؟ یہ میں نے یہ والی دعا بھی یاد کروں. نہیں نہیں نہیں، جب ہم فرض نماز کے بعد ہمیں دعا کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے. منت السلام کیا کروائی تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک. اللہ نہیں یہ تو شکر کا. دعا ہے. ہاں اللہم اعنی علی ذکرک ہاں و شکرک ہاں یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے ہر نماز کے بعد ہے نا. تو ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں ہے نا. تو کوشش کریں ہر دعا کے بعد. دیکھیے اس کا ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے نا. اے اللہ، ہاں اے اللہ اپنا ذکر اور اپنا شکر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والوں میں میری مدد فرما. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں نا. یہ فرض جیسے اپنے 4 فرض پڑے اس کے بعد کیے. نہیں 4 فرض نہیں، جب آپ کی نماز پوری مکمل ہو گئی اس کے بعد ہے نا. مضمون دعا میں پڑھا تھا کہ سنت نماز کے بعد پڑھتے ہیں، پھر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، پھر پوری نماز کے بعد بھی 3 بار استغفار دیکھیے اور آیت الکرسی. فرض نماز کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ایک نماز، جیسے فجر ہے پوری یا ظہر نماز ہے، جی عصر جی ہے، پوری نماز فرض نماز کہلائے گی. جو اپن جی نفل نماز الگ سے پڑھتے ہیں، اوابین پڑھی اپن نے، چاشت کی جی پڑھی، اشراق کی پڑھی، وہ نفل نماز ہیں. لیکن اپن جو 5 وقت کی جی نماز پڑھ رہے ہیں یہ پوری فرض نماز اپنی جب نماز. مکمل ہو جائے گی تو وہ فرض نماز کہلائے گی اپنی جی ہے نا. جی تو اپن فرض نماز کا اپن کیا سمجھتے ہیں کہ اپن نے 4 فرض پڑھے ظہر کے تو اس کے بعد یہ پڑھنا ہے، یا اپن نے مغرب میں 3 فرض پڑھے تو اس کے بعد اپن کو یہ پڑھنا ہے. نہیں، مطلب جب جی اپنی 7 رکعت پوری مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی فرض نماز کہلائے گی ہے نا. پوری نماز جب اپنی پڑھ لیں گے اپن تو وہ فرض نماز مکمل کہلائے گی. جی تو ہر نماز کے بعد جب اپنی نماز مکمل ہو گئی ہے تو اپن اس دعا کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ جی ہے نا. یاد ہوگی ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو. جی یاد ہے. یاد ہے. سنائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاءاللہ. مجھے بھی یاد ہے، بس سنا دی میں نے نا. جی تو اس کو پڑھتی ہیں آپ ہر بار نماز میں پڑھتی ہیں؟ جی 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 شکریہ. بس اسی طرح انشاءاللہ ہم کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یاد رکھ کر اور انہیں بس عمل میں لانا ہے نا. اسی طرح وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بھی سنت ہے نا. ہم وضو کر جی رہے ہیں جگ یا لوٹے سے تو اس میں جو پانی بچا ہے
تو اس پانی کو ہم کیا کریں گے، جو بھی پانی بچا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر اس کو ہم پی لیں گے، ہے نا؟ تو یہ بھی ہماری ایک سنت ادا ہوگی. سبھی کو پتہ ہے یہ والی سنت؟ نہیں پتا تھا یہ والی. آج کل وہ واش بیسن میں کر لیتے ہیں نا، اس میں تو پانی نہیں رہے بھر کے نہیں کرتے ہیں، واش بیسن پہ کر لیتے ہاں ہیں. آج کل تو اب دیکھیے ٹنکی وغیرہ واش بیسن اپنے لگے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. سنت ہے. ہاں، اور اگر اپن جیسے اب تو خیر ہو ہی گئے ہیں، سبھی گھروں میں نل وغیرہ ہیں، لوٹا لیکن لے اگر کر آئیں اپن گے، بیٹھ ہاں کر ہی لوٹے کریں یا گے اپن جگ انشاءاللہ. سے کر رہے ہیں جی، تو اگر اس میں پانی بچ رہا ہے تو وہ پانی کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے نا؟ جی انشاءاللہ. اسی طرح دائیں کرمٹ لیٹنا بھی سنت ہے نا؟ جب ہم سونے کے لیے بستر پہ اپنے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، سیدھی کرمٹ سے لیٹیں گے، ہے نا؟ سونے کی سنتوں میں ہم نے یہ سنت سیکھی ہے نا؟ جی انشاءاللہ. کرتے ہیں سبھی عمل میں لا رہے ہیں سنت کو بھی. جی جی. جی 3 بار جھٹکار کے سونا ہے، دعا پڑھ کر سونا ہے. ہاں ماشاء اللہ. اسی طرح سلام کرنے کیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کرنے کا انداز کیسا تھا؟ اگر تہجد میں اٹھے ہیں اور کسی کو سلام کر رہے ہیں تو بہت آہستہ سے، کہ جو جاگ رہے ہیں وہ سن لے، سن کر جواب دیتے ہیں، اور جو سو رہے ہیں تو وہ نیند سے بیدار نہیں، ہے نا؟ بیدار نہ ہو. جی جی. تو بس انشاءاللہ ہر وقت ہمیں سنتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جب جو کام کر رہے ہیں اس وقت اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اب جی کس انشاءاللہ. سلام ایسے کرنا چاہیے کہ مطلب آواز آئے کہ دل میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کسی کو سلام کر رہی ہیں تو اس کے کانوں تک آواز تو پہنچنا چاہیے. اور اگر آپ تھوڑا سو کر اٹھی ہیں اور سب سو رہے ہیں تو اپن یہ اٹھنے کی سنت ہے، سو کر اٹھنے کی سنت ہے کہ اٹھتے وقت سلام کرنا ہے نا. پھر اس وقت اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی سامنے بھی نہیں ہے تو بھی فرشتے سنتے ہیں، تو اس وقت اپن سلام کریں. جی اچھا یہ نہیں تو معلوم تھا، آج معلوم ہوا. مطلب سلام کوئی چلیے یہ بھی ہے ماشاءاللہ، آج پتہ چلی. جی جی. دیکھیے گھر میں بھی اپن داخل ہو رہے ہیں، اگر گھر ہاں میں ہاں. کوئی بھی نہیں ہے نا، تب بھی ہم کو سلام کرتے ہوئے ہی داخل ہونا ہے، کیونکہ گھر میں فرشتے موجود رہتے ہیں. جی تو آپ جب اپن گھر میں داخل جی جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے نوٹ نہیں کرا ابھی. اچھا انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی گروپ پر ویڈیو سینڈ ویڈیو کر تو. دیتی ہے نا آپ. جزاک اللہ، بہت اچھا کرتی ہیں آپ، ویڈیو سینڈ کر دیتی ہیں. جی یہ اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی ڈلتی ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے نوٹ کر لیں، ہے نا؟ اب یہ جو اپنا یہ ڈسکس چل رہا ہے، اس میں جو بھی بتا رہی ہوں تو آپ اس میں سے سن کر نوٹ کر لیں، جی ہے نا؟ جی جی ابھی تو جیسے اپن الگ الگ سنت لے رہے ہیں، لیکن ہر کلاس میں ایک جیسے اپن نے پچھلی کھانا کھانے کی یا پانی پینے کی یہ الگ الگ سنتیں لی ہیں، تو اس میں پوری کلاس کی ریکارڈنگ ہے، تو آپ چاہیں تو وہاں سے بھی نوٹ کر سکتی ہیں. جی. اچھا کسی کو ہدیہ یا تحفہ دینا یہ بھی ایک سنت جی ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، دلوں کی ہماری جو رنجشیں ہوتی ہیں تو وہ ختم ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے نا؟ ایک میں چھوٹی سی ایک حدیث بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے. مطلب اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، کوئی تحفہ دیتا تھا، تو آپ اس کو بدلے میں جیسے ریٹرن گفٹ دیتے نا اپن، تو وہ بھی دیا جی کرتے تھے. جی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ آمین. اچھا ہے. ہاں اسی طرح جب ہم کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، یہ دیکھیے سب اپن یہ روزمرہ کی زندگی میں لانے والی چیزیں ہیں یہ نا. اب اپن کپڑے تبدیل کرتے ہی ہیں، روز کرتے ہیں نا. تو جب ہم جی کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو ہم اس وقت ہم دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھیں. کیا ہے دعا کپڑے چینج کرنے کی؟ اپی بسم اللہ پڑھ لو. الحمدللہ الذی کفانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. ہاں یہ نئے اور پرانے کپڑے پہننے کی ہے نا، لیکن جی جیسے اگر ہم ہاں دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو.
بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے تو ہر کام کرتے ہی لا ہیں، تو ہم الہ الا ہوا اور ملا دیں، بسم ہاں اللہ الذی لا بسم الہ اللہ الا الذی لا الہ الا ہوا۔ ہوا۔ اسی طرح ہمارے یہاں اگر کوئی آیا ہے تو ہم اسے دروازے تک چھوڑنے جائیں، تھوڑی سی دور اس کے ساتھ چلیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک سنت ہے جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں نا، کرتے ہیں۔ جی کوئی ہمارے یہاں آتا جی ہے تو کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے ہی ہمارے اندر رہتی ہیں نا، دیتی ہیں لیکن اللہ۔ بس ہاں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو سنت نیت کر کے کہ اللہ ہم یہ سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس جی کام کو بھی کریں، ہے نا۔ جی انشاءاللہ۔ جی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ میں چھوٹی سی ایک حدیث بتاتی ہوں، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا ہے نا، تو آپ ان کے ساتھ تھوڑی دور تک چل کر گئے اور آپ سے اچھا کہا کہ جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ اور اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ تو جاتوں کو جب مطلب ہم جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں ہم ان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں تو ان کو ہمیں دعا بھی دینا چاہیے۔ دعا بھی دینا ہے۔ جی، آج کل ہم دعا مانگنے میں اور دعا دینے میں بہت کنجوسی کرنے لگے ہیں نا، پہلے کی تو ماشاءاللہ جو بڑے بزرگ تھے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، خوب ساری دعائیں دینا، ہے نا، یہ تو دھیرے دھیرے جیسے ختم ہی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر سے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ جی انشاءاللہ۔ اور بتائیں آپ لوگ، اور کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپن وضو جو کی پڑھ چکے کر ہیں، رہے ہیں، بیت الخلاء کا، سونے کا، کھانے بیت کا، سب الخلاء کا، انشاءاللہ۔ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ جی بس سناتے نہیں ہیں پانی ہم، پینے کا۔ بھی کر رہے ہیں، بس سناتے نہیں ہیں ہم اس پہ۔ جی دیکھیے سنائیں گی تو الحمدللہ تھوڑا سا روز روز پڑھنے میں بھی آئے گا تو پھر عمل میں بھی آئیں گی وہ چیزیں، ہے نا۔ عمل میں، جی ہاں۔ جی، اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے نماز پڑھنے کی سنتیں، ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی جو سنتیں سیکھی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم پوری 5 سنتیں جو ہیں اس پہ عمل کریں، ہے نا، اور ایک سنت پہ عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ 70 نیکی، 100 شہیدوں کے برابر، 100 شہید ہوئے۔ ہے شہیدوں نا۔ کے برابر۔ ہاں، ایک سنت کو اگر ہم ادا کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ نہ ہم نے تلوار اٹھائی، نہ ہم نے جنگ لڑی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک سنت پہ عمل کر لیا تو ہمیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے نا۔ جی جی، چلیے ماشاءاللہ سن کے آج بہت اچھا لگا کہ آپ سبھی عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اسی جی طرح ہم نے جتنی بھی سنتیں سیکھی ہیں تو کوشش کریں کہ ہر ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو ہم اپنا ذہن اس طرف کر لیں تھوڑا سا، ہے نا، جی اپن خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ اپنے جو بچے ہیں، گھر میں فیملی میں جو بھی لوگ ہیں تو اپن ان سے بھی کہیں، ہے نا، تو انشاءاللہ گھر کا پورا ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح جب ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں تو ہم بیت الخلاء جانے کی جو سنتیں ہیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے کی سنتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ چلیے ٹھیک ہے، سن کے ماشاءاللہ خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ آپ سبھی عمل کر رہے ہیں سنتوں پر۔ السلام علیکم اپی، جی جس وعلیکم جس سنت پہ عمل کر رہے ہیں اپن کو اس کے بارے میں بھی کچھ پتا ہونا چاہیے، تو میں نے کچھ یہ باتیں نوٹ کری ہیں، آپ سن کے بتا دیجیے صحیح ہے کیا یہ؟ جی پوچھیے، رہی اگر ہے مجھے پتا ہوگا تو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جی کرا ہے کیا، یہ صحیح ہے؟ آپ بتا دیجیے گا۔ کیا بتاؤں؟ جی یہ اپن جس کی سنتوں پہ، اپنے محمد کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں اپن کو ان کے بارے میں بھی کچھ پتا ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، دیکھیے اپن ان کی امت میں سے ہیں تو اپن کو ان کی پوری جانکاری ہونا چاہیے، لیکن میں نے اپن کو کچھ کتنی نوٹ کیا ہے، معلومات آپ بتا دیے گا صحیح ہے کیا وہ؟ ہمارے پیارے نبی کا پورا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی ہے؟ جی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کی زندگی 63 سال، مکی زندگی 53 سال تھے، اور مدنی زندگی 10 سال۔ جی آپ صحیح ہے صلی ماشاء اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 جی بیٹی تھی۔ جی بیٹی کے نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا
اور رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور پہلے بیت کی سردار تھی، اہل بیت کی سردار۔ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح۔ جی الحمدللہ صحیح بتا رہی ہیں۔ آپ نے سیرت پڑھی ہے کیا؟ جی ہم نے کچھ نوٹ کرا تھا، یہ تو ہم نے پوچھا اچھا اچھا صحیح ہے کہ نہیں، آپ سے صحیح نوٹ کرا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ صحیح بتا رہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی 63 سال تھی، اور 53 سال آپ نے مکے میں دین کو پھیلایا، پھر 10 سال مدینے میں، اور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریزیومے بھی اپن کو ہے نا، یہ آج کل نکالا نہیں، آئی لو محمد، تو اب جو بہت سے لوگ کو تو بس یہی پتا ہے، لیکن اور بھی باتیں پتا نہیں، تو صحیح معنوں میں تو آپ کو سبھی پتا ہونا چاہیے۔ تو صحیح ابھی معنی پہ عمل کر رہے ایک ہیں تو کوئی ویب سائٹ وہ ایپ انہوں نے نکالا ہے پورا شجرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے آپ بھی سیرت پڑھیں گی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں پورا آپ کو پتہ چلے گا پورے نبیوں کے بارے میں بھی، اور آپ صلی جی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پتہ چلے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سیرت پڑھیں، ہے نا، اس میں تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم سب پتہ چلے گا۔ جی جی پھر وہ تو اپن پڑھیں گے، لیکن یہ نا وہ ایسا مطلب چارٹ بنا کر دے رہے ہیں، جیسے آپ ہدیہ کروا سکتے ہیں، تو اس کو آپ اپنے گھر میں لگا لیں، تو مطلب چلتے پھر سبھی بچے بوڑھے سبھی پڑھیں گے، تو وہ اپن کو یاد ہو جائے گا۔ سیرت کون سی کتاب باجی؟ سیرت میں نہیں ہے، سیرت وہ آپ ایسا چارٹ کے پورا کے آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے۔ لی، چلیے ٹھیک ہے ماشاء تو اللہ۔ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی تھی، بک پر منگا سکتے ہیں نا؟ جی کیا پوچھا آپ نے؟ آواز میں کٹ کہہ رہی رہی ہے۔ ہوں کہ وہ ایک حدیث میں ایمان سیرت کون سی حدیث میں ہے؟ یہ سیرت کون سی حدیث سے لیں؟ حدیث نہیں، آپ یہ وہاں بول کے لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھا کی بک دے دیجیے، تو وہ ہاں دے دیں گے آپ کو ہدیہ۔ جی اب پہ اپن ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے پتہ اپن کو۔ ہونا چاہیے، بے شک بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیں آپ لوگ۔ جی جی اور پہلی کچھ؟ وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، اور پہلی وحی کے بعد سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے۔ جی وہی نہیں، وہی 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 جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ اپنی 40 حدیثیں ہو گئی ہیں، تو سبھی کو یاد ہو گئی ہیں کیا؟ جی اب بھی 20 تک ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ۔ چلیے آج سنا دیجئے، پھر اس کے بعد اپن 21 اور 22 پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ اپی عذر بھی سلا دیتے ہیں کیا؟ عذر ہے آپ کا تو مت سنائیے، آپ اگلی بار سنا دیجئے گا، یا گروپ پہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو پھر گروپ پہ سنا دیجئے گا، ہے نا، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں اس میں، تو آپ نہیں تو پھر اپن توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے اپن کو عذر میں، نا، جی گروپ پہ سنا دیجئے گا۔ اور کوئی سنا دے؟ جی کون سنا رہا ہے سب سے پہلے؟ پھر ہم نے 15 تک تو سنا دی تھی پچھلی کلاس میں، 15 کے بعد سے سنا دیں؟ جی سنا دیجئے۔ جی مفہوم سنا ہے حدیث پاک کا پہلے؟ ہاں پہلے مفہوم بتا دیجئے۔ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 15، النجف نصف الایمان، صفائی جی آدھا ایمان ہے۔ جی حدیث نجافت نہیں ہے، نجافت آپ جیم سے ادا کریں نظافت، ہاں۔ جی النظافت۔ حدیث نمبر 16، ان الحسد یا کل الحسنات، حسد یا کل الحسنات۔ یا کل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہاں اب دیکھیے آپ ہے نا یہاں پہ بڑے قاف کی ادائیگی کر رہی ہیں، بڑا جی قاف نہیں ہے، چھوٹے قاف سے ادا کریں گے، ہے نا، دیکھیے قاف اور قاف سے معنی پورے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ خیال نورانی رکھیے۔ قاعدے میں تو دوسرے ہیں، یہ چہل حدیث دوسری ہوتی ہے۔ نہیں حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ 40 حدیثیں جو ہیں
میں نے اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی نوٹ کر کے اور وہ بتائیے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. حدیث وہ بھی ہیں، حدیث تو بہت ساری ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو 40 حدیث ہیں تو اپن وہ یاد کر رہے ہیں کلاس میں. اپن دیکھیے نہیں تو کسی کو کچھ ہوگا، کسی کو کچھ یاد ہوگا. جب آپ کا ایگزام ہوگا تو ایگزام تو اسی میں سے ہوگا نا جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے. تو آپ اچھا کوشش کریں کہ کلاس میں جو نوٹ کروایا جا رہا ہے ان حدیثوں کو یاد کر لیں. آپ دوسری بھی یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایگزام کی اس سے کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کو یہی 40 یاد کرنا پڑیں گی نا. جی. جی جی سنائیں آپ. 17 لا جی يدخل الجنت ارتاد چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 18 ان البر یہدی الی الجنہ جی بے شک نیکی جنت تک لے جاتی ہے. حدیث نمبر 19 بلغوا انی ولو آیا دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ اگر ایک ہی بات ہو. حدیث نمبر 20 عذاب القبر حق عذاب قبر برحق ہے. ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ان حدیثوں پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے نا. یاد تو ہو گئی ہیں لیکن ہمیں انشاءاللہ عمل میں بھی لانا ہے، کیونکہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. ترجمے کو دھیان میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. اور کسے یاد ہے سنا دیں تو پھر اپن آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ہم شروع سے سنائیں. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین یسر، دین آسان ہے. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ. الجنت تحت الاقدام امہات، جنت تحتل نہیں ہے، تحتل نہیں ہے، تحتا. اچھا. الجنت تحت اقدام ام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نہیں، ماؤں کے. ماؤں کے. امہات، ہاں امہات ہے نا، یہاں پہ امہات لفظ ہے تو ماؤں جی کی بات ہو رہی ہے. جی اچھا. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. السلام نہیں کیا تھا، المسلم اخو المسلمی، مسلمان کا بھائی ہے. جی. کلوا واشربوا وتصدقوا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے. النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. اتنی یاد ہے ابھی ہے، اس کے آگے یاد نہیں ہے. 15 یاد ہو گئی تو جی 5 اور کر لیجیے گا آپ، ہے نا انشاءاللہ. کیونکہ اپنا جو دسمبر میں ایگزام ہوگا نا تو اپن کو کم سے کم 30 حدیثیں تو انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائیں گی جب تک. نہیں تو کوشش تو جی یہی رہے گی کہ پوری 40 ہو جائیں اپنی، ہے نا. جی جی دسمبر میں انشاءاللہ. ہوگا ایگزام. جی انشاءاللہ دسمبر میں ایگزام ہوگا تو سب تیاری سے رہیں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ بول رہی تھی، ہم راستے میں تھے اس وقت، گاڑیوں اچھا کی آواز آ رہی تھی تو اس لیے آواز نہیں پہنچ رہی تھی. اچھا اچھا. ہمارا عذر ہے اس لیے ہم نہیں سنا رہے. ہمیں تو 20 تک یاد ہیں الحمدللہ حدیثیں. چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی بہتر ہے ماشاءاللہ. آج انشاءاللہ 21 اور 22 پڑھیں گے تو اسے نوٹ کر لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2-3 ہفتوں سے آپ ایبسینٹ تھی، آج آ گئی کلاس میں. جی وہ کلاس ہی نکل جاتی تھی. اچھا چلیے، آج کی کلاس لی ہے آپ نے، سنی سنتیں.
جی سن لی ماشاء اللہ سب کی اچھے سے. مجھے تو ایک بھی یاد نہیں ہے. اب شاپ پہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے, میں بھی یاد کر لوں گی. چلیے حدیث یاد کہاں کریں گے آپ؟ کر دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو. جی میں نے اس دن یاد ہی نہیں کری میں نے ابھی یاد نہیں کیے؟ میرے پاس چلیے تھی نہیں, تو کلاس بھی نہیں لے رہی تھی, اور چلیے وہ ٹھیک ویڈیو ہے. میں مجھے زیادہ اچھے سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. چلیے نوٹ کر کے اور انہیں یاد کر لیجیے گا, ہے نا. بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور انشاءاللہ عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا, ہے نا. ہم جی سن انشاءاللہ. السلام علیکم. اور کوئی ہم سنا رہا ہے؟ جی جی ہم سنائیں سنائیے. سمرین. تمرین جی سنائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کریں, وہ قیامت کے دن قیامت کے دن وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 1, الدین یسر, دین آسان ہے. حدیث نمبر 2, اسلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کریں. حدیث نمبر 3, مفتاح الجنت الصلاۃ, نماز جنت کی کنجی ہے. حدیث نمبر 4, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 5, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب پہ اوپر نیچے ہو گئی. چلیے کوئی بات نہیں. ہاں حدیث نمبر 6, علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 7, لا حول ولا قوت الا باللہ, گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. حدیث نمبر 8, اجتنب الغضب, ہمیشہ نہیں, اجتنب الغضب, سچ بات کہو. نہیں, غصے کی حدیث ہے یہ. غصے سے بچو, اجتنب الغضب, غصے سے بچو. حدیث نمبر 9, وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حدیث نمبر 10, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 11, کلو معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12, المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13, کلو واشربو وتصدقو, ہر نیکی صدقہ نہیں، نہیں, کھاؤ کلو پیو اور کلو صدقہ مطلب کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. جی جی, کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. حدیث نمبر 14, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے سخت ہے. حدیث نمبر 15, النظافت نصف الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. ماشاء 15 اللہ. یاد ہے کیونکہ چھٹی ہو گئی تھی نا اور تھی بھی نہیں, تو کل صدف اپی نے سینڈ کری ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو سنا دیں گے باقی چلیے کی. 5 یہ بھی پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ, آپ کی تو پریشانی نہیں ہوگی یاد کرنے میں, نا. تو ان کو کمپلیٹ کر لیجیے گا 20, ہے نا. وہ نہیں پڑھی اپی ہماری. کیا نہیں ہوا؟ یہ آگے کی پڑھی ہوئی نہیں ہے ہماری, اچھا, فرسٹ ٹائم. کلاس مس ہو گئی. اچھا چلیے ٹھیک ہے, تو آپ ایک ایک دو کر کے جیسے آپ کو آسانی لگے آپ یاد کر لیجیے گا, ہے نا. جی. جی, اور کوئی سنا رہا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے, اپن آگے کی پڑھتے ہیں ابھی, نا. یہ 20 مکمل ہو گئی ہیں اپنی, اور کافی ٹائم سے اپن انہیں پڑھ رہے ہیں, تو کوشش کیجئے گا کہ جس کی جتنی رہ گئی ہیں تو وہ ان کو مکمل کر لے, نا. اب ہم جی آج آگے پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر 21. نگہت صاحبہ موجود ہیں کیا؟ جی جی میں موجود ہوں. حدیث 21 اور 22 شیئر کر لیں گے آپ؟ پہلے 21 پڑھ لیں اپن, ہے نا. آپ لوگ اسے لکھ کر نوٹ بھی کر لیجئے گا, اور انشاءاللہ اس کا پورا PDF جب تیار ہو جائے گا تو وہ گروپ پہ بھی شیئر کر دیا جائے گا. جی انشاءاللہ. ہاں شیئر ہو گئی. ابھی صحیح سے دیکھ ناظمہ صاحبہ, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, ابھی مجھے نہیں دکھ رہی. آپ لوگوں میں سے کسی کو دکھ رہی ہے اسکرین پر؟ دکھ رہی ہے, دکھ رہی جب ہے. سے دکھ جی رہی جی, ہے. ہو گئی, میرے پاس بھی پہنچ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث نمبر 21 نوٹ کر لیجئے, اس کو پڑھ بھی لیجئے میرے ساتھ, اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے. حدیث نمبر 21 ہے, الصبر ضیاء. الصبر ضیاء.
السلام الصبر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصبر ضیاء. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21ویں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، پڑھ لیجیے آپ بھی، ہے نا. جی جی. جی. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ صبر اجالا ہے. صبر اجالا ہے. صبر اجالا ہے. حدیث نمبر 21 ہے الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. صبر اجالا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اب آپ لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو قاعدے بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے جی اپی. جی اپی. کہ یہاں قلقلہ ہو رہا ہے یا جی مد لگا ہوا ہے تو ہمیں کھینچنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کے؟ جی 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 اپی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، ہے نا، قاعدوں کو اپلائی کرتے ہوئے. جی. جی. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. صبر اجالا ہے. صبر صبر اجالا اجالا. ہے. اس کا آپ لوگ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو نوٹ کر لیں، ہے نا. جی. نیکسٹ. ہاں نیکسٹ شیئر کر لیجیے. حدیث نمبر 22 ہے. حدیث نمبر 22 ہے من سمتا نجا. من سمتا نجا. من سمتا نجا. من غنہ کہیں گی تو غلط ہو جائے گا، غنہ بھی نہیں ہوگا. غور سے دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. نہ کرنا اخوا ہو رہا ہے. اخوا. ہاں اخوا ہو غنہ رہا ہے. نہیں ہوگا. غنہ الگ چیز ہے، اخفا الگ ہے نا. اخفا ہوتی ہے ناک میں آواز کو چھپانا، اور جی غنہ ہوتی ہے روکنا. تو غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ہم، ہے نا. جی. من سمتا نجا. من سمتا نجا. ہاں. سمتا نجا. من سمتا نجا. من من سمتا نجا. سمتا نجا. من سمتا نجا. من سمتا سمتا نجا. من سمتا نجا. من سمتا نجا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو جو چپ چپ رہا رہا اس اس نے نجات نجات پائی. پائی. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اس کو بھی آپ لوگ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں یا نوٹ کر لیں، اور جو آپ کی 20 حدیثیں ہو گئی ہیں اس کے آگے 21 اور 22 اس کو جی یاد بھی کر لیں ملا کر، ہے نا. اگر جس کی اب بہت سے لوگوں کی 15-16 ہی ہوئی ہیں تو اس میں ملا کر انہیں بھی یاد کر لیں، ہے نا. جی. چلیے ٹھیک ہے. بس 2 ہی پڑھاتی ہیں آپ؟ یا اور پڑھائیں گی؟ 2 ہی پڑھاتی ہیں روز تو. اچھا. صبر اجالا ہے. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. صبر اجالا ہے. الصبر ضیاء. الصبر ضیاء. صبر اجالا ہے.
ما فهمت نجاح طيب چلیے اٹینڈنس لے لوں. میرا مائک بند تھا اور میں اٹینڈنس لے رہی تھی. میں نے کہا آواز کسی کی کیوں نہیں آ رہی مجھے. افشا خان، افشا خان موجود ہیں؟ صدف ناطق، جی اپی لبیک. ادیبہ حسین، ادیبہ. جی میں جوائن ہوں صفیہ اقتدار ادیبہ کے مطلب نام سے. اچھا تو ادیبہ نہیں ہے کلاس میں آج؟ جی نہیں ادیبہ نہیں ہے، ادیبہ نہیں پڑھتی ہیں سنتیں، میں جوائن ہو جاتی ہوں اس نام سے. ارے تو اچھا رجسٹر میں انہی کا نام ڈلا ہوا ہے اور اٹینڈنس بھی انہی کی ڈل رہی ہے. پھر تو یہ آپ کے اچھا نام کی جگہ ان کا کر دوں میں، ہے نا؟ صفیہ اقتدار، جی صفیہ اقتدار. چلیے ٹھیک ہے. فریدہ خان، کلاس لیتی ہے نا تو انہی کا نام ڈلا رہتا ہے تو اسی سے میں جوائن ہو جاتی ہوں. تو نام چینج کر لیا کریے، جب آپ جوائن ہوا کریں تو آپ اپنا نام ڈالا کریے. جی جی انشاءاللہ. جی چلیے. فریدہ خان، فریدہ خان آواز نہیں. جی آواز اب نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. جی سائمہ خان، سائمہ خان، ثنا خان، جی لبیک. نگت پروین، لبیک. بشرا حسین، سمینہ خان، لبیک. شہانہ فاطمہ، آفرین لطیف، جی لبیک. جی فرزانہ خان، نسرین، جی رابعہ، رابعہ صاحبہ ابھی موجود تھی. چلیے. رقیہ منصوری، لبیک. جی توصیف جہاں، یاسمین فاروقی، آج بہت سارے لوگ ایبسینٹ ہیں. صدف جہاں، جوہی شیخ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک لگا دی میں نے آپ کی. رحمت نور، جی لبیک. علما یو پی، یو پی سے جو ہیں علما ایبسینٹ ہے. اقرا، اقرا شاہ، لبیک. سمرین عابد. لبیک. چلیے ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا آج کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کوشش کریے گا. آپ کا ہوم ورک ہے حدیثیں بھی سنائیے گا اور جو آپ نے آج پڑھا ہے اس کو بھی سنائیے گا. ٹھیک ہے. اور ہاں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ بنانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جی کس چیز کا؟ ہاں آپ لے لیجئے. آپ کو ٹاپک الگ الگ دے دیتی ہوں میں. آپ 3 ٹاپک دے رہی ہوں، اس میں سے آپ جس پہ بھی چاہیں بنا لیں، ہے نا. جنت اور دوزخ کے جو دروازے ہیں یا تو ان پہ بنا لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا. ٹھیک ہے. 2 بہت ہیں. جی ان دونوں میں سے ابھی آپ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے کیا بول رہی ہیں؟ نازمہ صاحبہ آواز جا رہی ہے. کوئی دو، ایک نشاط علی وہ نیو ہے، ان کا بھی نام لکھ لیجیے. اچھا نشاط علی جی جو نئے ہیں آج بتا دیجیے تو میں نام نوٹ کر لوں گی. ہاں مائک کھول کر آپ بول دیں تبھی نام لکھ لیں گے وہ. جی جی اپی آج عرشی کلاس میں خان. جی منصور. عرشی، رقیہ منصوری آپ تو پرانی ہیں، آپ کا نام بھی میں نے ابھی ریپیٹ کیا تھا، آپ نے نہیں، اٹینڈنس نہیں. عشرت منصوری. عشرت منصوری. اچھا جی عشرت منصوری. کیا آفرین اظہر. میں تو نشاط لکھا ہے. جی نشاط ہے نا. عرشی خان. نشاط علی. تو آپ نشاط علی ہیں یا
किस नाम से जुड़ी हैं आप? निशात निशात अली। जी, चलिए ठीक है, मैंने नोट कर लिया है ना जी। तो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, इसके नंबर इंशाल्लाह जो आपका जलसा होगा तो उसमें इसके 20 मार्क्स जोड़े जाएंगे, है ना। तो जी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह सभी तैयार कर लीजिएगा। हमने जो सुन्ना क्लास में पढ़ चुके हैं हम जन्नत के दरवाजे, जन्नत और अभी जहन्नम के दरवाजे। हमारा जी नाम लिख लिया। बताइए नाम। अर्शी खान। अर्श जी, आप तो पिछली क्लास में भी थी ना आप? जी जी, पिछली बार जी भी थी। लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि आप अगर है ना 1 महीने तक रेगुलर क्लास में रहेंगी ना, जब आपका अटेंडेंस रजिस्टर में नाम चढ़ेगा। अभी आपको 2 हफ्ते हुए हैं, आप रेगुलर रहिए, इंशाल्लाह आपका नाम फिर उसमें आ जाएगा, है ना। जो रेगुलर जी रहता जी। है उसी की अटेंडेंस ली जाती है जी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको असाइनमेंट के लिए जन्नत के जन्नत, दरवाजे। हाँ जन्नत और जहन्नम के दरवाजे जो बताए गए थे, जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा, पिज्जा। है ना जी। ये 2 टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, तो इन दोनों में आपको असाइनमेंट बनाना है और पीडीएफ बनाकर ग्रुप पे अपना सुन्ना क्लास और जो मेन ग्रुप है वहाँ पे शेयर करना ये है ना। दोनों ही असाइनमेंट बनाना है कि एक? नहीं, एक बना लीजिए, दोनों में से किसी पर भी। 2 जी टॉपिक दिए गए हैं आपको, आप जी हाँ, कब बताया था ये आपने? अभी तो बताया, अभी बता रही हूँ ना ये शुरुआती। अच्छा, पहले बढ़ा दिए हैं आपने जो नाम है ना। जी जी, जन्नत और जहन्नम के दरवाजे पहले बता भी दिए हैं, पढ़ा भी दिया है इसके बारे में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा भी क्लास में पढ़ा दी गई है और समझा भी दिया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको ये असाइनमेंट बनाना है ना। जी जी नाज़मन थी, मुझे बोला मतलब कितने दिन में बनाना है, क्योंकि वो मेरे इधर शोर हो रहा था, गाड़ियों की आवाज आई थी तो मैं सुन नहीं पाई। अगली क्लास तक जमा कर दीजिएगा, अच्छा अच्छा है ना। जी अब इंशाल्लाह। आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे तक जमा कर दीजिए ना, जी पीडीएफ इंशाल्लाह। बना के और इस पे शेयर कर दीजिएगा जी अपने नाम से और अपनी सिटी के साथ। जी जिसमें आप जिस क्लास में आपने ये पढ़ाए थे ना, वो वीडियो मुझे शेयर कर दें। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो आपको सब मिल जाएगा इंशाल्लाह, जी जी है ना जी। जी जज़ाकल्लाह। और अभी किसी का कुछ सवाल? जी तो मतलब अपन बनाएंगे, इसके बारे में लिखना भी है, जी जी, इसके उसके बारे में बारे में लिखना लिखना भी है। जी, जन्नत के 7 कितने दरवाजे हैं? अभी वो 8, आज 8 दरवाजे हैं ना। दरवाजे हाँ, तो जन्नत के। दरवाजे बनाइएगा भी और उनके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा उनकी डिटेल भी लिखिएगा और की पूरे उनके अपनी नाम भी बताइएगा जी। पहले भी तो माशाल्लाह बना चुके हैं आप लोग, है ना, जी जो अभी पुराने सब लोग हैं अपनी क्लास में बनाए थे। जी। जी तो अभी जो जन्नत आप के लोग 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7। 7 दरवाजे हैं। जी, तो ये अगले हफ्ते तक आप लोग सभी जमा कर इन दीजिएगा, है सभी ना। को एक जैसे बनाना है या अलग अलग बनाना है? क्या पूछ रही हैं आप हम ये सदफ? पूछ रहे हैं कि सबको एक जी जैसा ही असाइनमेंट बनाना है 2 ही टॉपिक पे, या अलग अलग टॉपिक पर बना नहीं, सकते हैं? मैंने 2 टॉपिक दिए हैं, उनमें से आपको एक पे आपकी चॉइस के लिए दिए हैं, 2 आप जिस पे भी एक पे चाहे बना सकती हैं, जी, एक ही बनाना है जी। एक ही टॉपिक 2 दे बनाना दिए हैं मैंने जी, बनाना एक है। अब आप चाहें तो जन्नत के दरवाज़ों पे बना लें या पसंदीदा ग़िज़ा पे बना लें, है। जी ठीक है। है ना। जन्नत दोज़ख का दरवाजा ये दोनों का एक ही है? जी, जी, ये एक ही है। दोनों का मतलब डिटेल लिखना है। जी। हम लोगों का फर्स्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब किस टाइप से बनाना है, उसके बारे में लिखनी है डिटेल्स या पिक भी मतलब बना के डालना है, कुछ आप बता दीजिए थोड़ा। जी, अब देखिए जैसे अगर आप ये पसंदीदा ग़िज़ा इस पे बनाना चाह रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? हम जो क्लास में पढ़ चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर पसंद थी, है ना? तो आप जी खजूर की या तो पिक्चर बना लें और या आप स्टिकर लगाकर वो करना चाहें, तो इस तरह से जैसे अपन फ़ाइल बनाते हैं, इस तरह से उसके बारे में जो भी क्लास में बताया पढ़ाया गया था, उसकी थोड़ी-सी डिटेल लिख दीजिए, ऑडियो तो है नहीं ना? डालना है?
نہیں نہیں آڈیو اس کی نہیں. تصویر بھی لگا सकते हैं मतलब निकलवा कर. جی تصویر بھی لگا سکتے ہیں, آڈیو نہیں ڈالنا ہے آپ کو. جیسے پروجیکٹ بناتے ہیں نا اپن, فائلیں بنتی ہیں اس طرح سے بنا. اچھا اس جی کی جیسے پچھلی بار بنائیں گی. جی جی پی ڈی پچھلی بار. جی یہ تیار کرنے کے بعد اس کی PDF بنا کے اور گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بھی. جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ جی اب ہم نئے جوائنٹ ہوئے ہیں تو ہم تو نہیں بنائیں گے نا کہ بنانا ہے. بالکل آپ کوشش کریے, بنائیے آپ بھی, آپ کیوں نہیں بنائیں گی, آپ بھی کوشش کیجیے, آپ بھی بنائیے. ٹھیک ہے آپ کلاس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. ٹھیک ہے جی. کوشش کریے, آپ بھی بنائیے, انشاءاللہ ایگزام دیں گی تو آپ کے مارکس آپ کے بھی جڑیں گے, اس میں پلس ہوں گے انشاءاللہ. دسمبر کے لاسٹ میں ہوگا ایگزام. جی دسمبر کے لاسٹ میں, ایگزام کیونکہ کیا رمضان سے پہلے جلسہ ہوگا, تو جی ظاہر سی بات ہے فروری میں رمضان شروع ہو رہا ہے, فروری مارچ میں, تو اس سے پہلے ہی ایگزام دسمبر میں ہوں گے, تو انشاءاللہ جنوری یا فیبرری تک جلسہ ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اسی میں آپ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. جی اورل ہوگا نا ایگزام؟ ہاں ایگزام تو اورل ہوگا, اورل ہی جی ہوتے ہیں ایگزام تو سارے. جی ایگزام سارے اورل ہوں گے, آن لائن جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ اسائنمنٹ آپ کو تیار کر کے اور یہ گروپ پہ شیئر کرنا ہے. آپ ہی آن لیں گے. لائن ہی ہوں گے ایگزام. جی کیا پوچھتے ہیں آپ؟ آپ ہی لیں ایگزام آن لائن ہوں گی. ایک ساتھ دو لوگ بول رہے ہیں نا, کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دونوں کی جی بات. بولو. آپ ہی ایگزام لیں گی پوچھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں ایگزام میں نہیں لوں گی, ایگزام کوئی اور لے گا آپ کا. ایگزام آن لائن ہوں گے, آن لائن. ہاں جو آن لائن پڑھنا ہے ان کے آن لائن ہوں گے, یا اس ٹائم بتا دیے جائے گا. ہو سکتا ہے جو بھوپال والے ہیں ان کو جیسے پچھلی بار مسجد بلا لیا گیا تھا, تو ہو سکتا ہے اس طرح ایگزام ہو, تو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, ہے نا. ابھی تو جی آپ پھر وہ نوٹس اپنے کمپلیٹ کرنے کی کوشش, ابھی تو جی نوٹس آپ اپنے کمپلیٹ کیجئے اور سب تیاری رکھیے کہ انشاءاللہ دسمبر میں ایگزام دینا ہے نا. اب اگر آن لائن ہوتا ہے تو آن لائن دے دیجیے گا, اور اگر بھوپال والے ہیں آپ کو اگر مسجد بلایا جا رہا ہے تو وہاں جائیے گا, جی ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, جی دعا پڑھ لیں کیونکہ 3:30 بجے سے دوسری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے نا. جی یہ سیکنڈ لیول کا ہوگا ٹائم ابھی؟ نہیں سیکنڈ لیول کا نہیں, شاید عربک کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت. عالم اچھا نہیں, مومنہ اور سنت کی کلاس ہوتی ہے نا, سیرت کی ہوتی ہے. مومنہ مومنہ کورس. تو ہو رہی ہے اور سیرت کی اسٹارٹ ہونے والی ہے, کسی دن ہوگی, اسی مہینے کے ساتھ لاسٹ سے سیرت اسٹارٹ ہوگی. اور اب پھر تفسیر کی بھی ہونے والی تھی. جی منڈے سے ہے نا ہاں تفسیر. منڈے سے انشاءاللہ ہوگی. آپ سبھی جڑیے, منڈے سے 11 بجے سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی چلیے دعا پڑھ لیں, ٹائم ہو رہا ہے کلاس کا, اگلی کلاس کا, ہے نا. جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.